معزز خواتین و حضرات، ہماری یوٹیوب چینل جہان علم و ادب میں آپ سبھی کا تہ دل سے خیر مقدم ہے، سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں ہم ایک نئی پیشکش کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک مشہور انشائیہ جس کا عنوان اور جب ہم BA پاس ہوئے پیش کیا جائے گا۔ اس کے انشائی نگار اردو کے مشہور ادیب اور ساہتیہ کار فرقت کاکوری صاحب ہیں۔ آئیے ان کا یہ مشہور انشائیہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں اور اس حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر موجودہ دور جمہوریت کا یہ ایک اٹل اور متفقہ فیصلہ ہے کہ علم و ادب کے تمام مدارج طے کر لینے کے بعد بھی سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو گریجویٹ نہیں، اور اپنی جملہ جہالتوں کے باوجود سب سے بڑا عالم وقت وہ ہے جس نے کسی یونیورسٹی سے BA کی سند حاصل کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب سے 40-50 برس قبل BA کی ڈگری ایک ایسا کارآمد تعویذ اور ایک ایسی جادو کی پڑیا ثابت ہو چکی ہے کہ آپ نے ادھر اس کو استعمال کیا، ادھر کھل جا سم کی آواز کے ساتھ ملازمت کے دروازے کھل گئے اور آپ کی مٹھیاں بھر بھر کر اپنے دامن افلاس کو رشوتوں اور مقررہ تنخواہوں سے پر کرنا شروع کر دیا۔ BA کی ڈگری معیار علم، معیار قابلیت اور معیار ذہانت تصور کی جاتی تھی۔ یہی ڈگری گھر والوں اور بزرگوں سے ہر معاملے میں مشورہ طلب کرواتی تھی اور اسی پر سوسائٹی میں عزت و ذلت کا دار و مدار تھا۔ والدین نے صاحبزادے کے ہاتھ میں BA کی ڈگری دیکھی اور سمجھ گئے کہ صاحبزادے اپنے جملہ جہالتوں کے باوجود قابل ہو گئے۔ اس کے بعد اگر خاندان میں کوئی کٹھن سے کٹھن مسئلہ پیش ہوا تو سب نے آنکھ بند کر کے مشورہ دیا کہ شفاء الملک حکیم BA صاحب سے رجوع کیجیے۔ اس معاملے میں صحیح مشورہ وہی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ BA پاس ہیں۔ چنانچہ ان کو بلا کر سب سے پہلے ان کی BA پاس رائے دریافت کی جاتی تھی۔ وہ باوجود گھریلو اور شادی بیاہ کے معاملے میں ناتجربہ کار اور ناواقف ہونے کے معاملے کو آنکھیں بند کر کے اس طرح سنتے کہ گویا سمجھ بھی رہے ہیں، پھر بھی دو ایک مرتبہ مفکرانہ انداز میں سر کھجاتے اور شادی کے معاملے کو بجائے عقل سے بتانے کے علم ریاضی سے حل کر کے کہ اگر لڑکی فلاں فلاں خاندان اور فلاں فلاں امتحان پاس ہے اور ان صلاحیتوں کی حامل ہے تو اس کو فلاں فلاں لڑکے کے گلے مڑھا جائے تو اس سے اس کی آئندہ زندگی خوشحالی اور فارغ البالی سے بسر ہوگی، اور اس سے ایک ایسا مرکب بن جائے گا جو ہر کانٹے کا منتر ہوگا۔ چنانچہ ان کی اس رائے کو ایک فلسفی، ایک مفکر اور ایک نجومی کی رائے سمجھ کر قبول کر لیا جاتا اور ہر شخص واہ واہ اور سبحان اللہ کی آوازیں بلند کرتا۔ رفتار زمانہ نے اس چیز کو ایک رسم کی شکل دے دی اور اب اس دور جہالت میں بھی وہ جوں کی توں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، اور آج کل بھی BA پاس صاحبزادے کی دستار بندی اسی پرانی وضع پر ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ BA پاس لڑکیاں اور لڑکے اپنے آپ کو افلاطون وقت اور سقراط دوران سمجھتے ہیں اور BA پاس کرنے کے بعد ان کا دماغ خراب ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ اب سے 15 سال کی مسلسل کوشش کے بعد BA پاس کیا تو اس وقت BA کی ڈگری ایک بھاری بھرکم چیز سمجھی جاتی تھی۔ BA پاس کی شہرت کسی طرح اس زمانے میں ملیح آباد کے عاموں کی شہرت سے کم نہ تھی، اس لیے اس وقت سے پہلے کے بعض گریجویٹ اب تک
اپنے نام کے آگے بی اے لکھنا فخر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جب ہمارے بی اے کا نتیجہ شائع ہوا اور ہمارا نام اخبارات میں آیا تو دل چاہا کہ اس اخبار کا ایک بشرٹ بنوا لیں اور درزی کو ہدایت کر دیں کہ دیکھ، اخبار میں جس جگہ ہمارا نام چھپا ہے وہ ہمارے سینے کے بیچوں بیچ آئے، تاکہ چلتے پھرتے لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ انسان کم اور بی اے زیادہ ہے۔ گھر میں ہفتوں جب کوئی ہمارا اکرا نام لے کر ہم کو پکارتا اور بی اے کا لفظ چھوڑ دیتا تو ہم اس شخص کی آبرو کے در پہ ہو جاتے اور دل چاہتا کہ کس طرح ہم اس کا منہ کھسوٹ لیں، اس کی بوٹیاں نوچ ڈالیں، اس کی زبان کھینچ لیں اور اس کو یقین دلا دیں کہ اس زمین و آسمان کے نیچے اور اس چمکتے اور جگمگاتے سورج کی روشنی میں جس کی چمک سے چمگادڑوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اس اخبار کو پڑھے جس میں ہمارا بی اے کا نتیجہ شائع ہوا ہے، اور آئندہ سے بغیر بی اے کے ہم کو پکارنا ایک بہت بڑا اخلاقی، مذہبی، سیاسی اور سماجی جرم ہے۔ اور آخر اب کون چیز مانے ہے جو وہ ہم کو یہ کہہ کر مخاطب نہیں کرتا، جناب بی اے صاحب، سلام عرض کرتا ہوں، مجرا قبول ہو، تسلیمات بجا لاتا ہوں۔ غرض امتحان کا نتیجہ کیا شائع ہوا، مراد آباد میں مردہ زندہ ہو گیا۔ ہم نے سب سے پہلے بازار جا کر ایک نہایت نازک اندام قسم کی چھڑی خریدی اور روزانہ شام کو چھڑی لے کر ایک خاص مفکرانہ اور بی اے پاس انداز میں چھڑی گھماتے بھرے مجمع میں چیرتے پھاڑتے ایک خاص شان استغنا کے ساتھ نکلنے لگے، اس امید پر کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ، دوست یا ملاقاتی ہم کو بی اے کہہ کر پکارے، اور ہم بڑے رعب سے اس کی آواز پر لبیک کہہ کر دنیا پر واضح کر دیں کہ اگر کسی بی اے کو اس طرح کھلی حالت میں دیکھنا ہو تو دیکھ لو، ورنہ اس کی زیارت کو ترس جاؤ گے۔ بی اے پاس آواز کی حنک اور چمک دمک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ برسوں لگی ہوئی ہیں جب مہر و مہ کی آنکھیں، تب ہم سا کوئی بی اے اس عرض پر ہوئے ہے۔ شروع میں دل چاہا کہ اگر ہمارے بی اے پاس کے پوسٹر یا ہینڈ بل شہر کے ہر در و دیوار پر چسپاں ہو جاتے تو اچھا تھا، اور اگر یہ نہیں تو اخبارات اور رسائل میں ہمارا فوٹو ہی شائع ہو جاتا کہ آپ سے ملیے جنہوں نے امسال بی اے کا امتحان پاس کیا ہے، آپ بی اے ہیں اور بہت ہی بی اے ہیں۔ غرض 2-2.5 مہینے ہم پر یہی کیفیت طاری رہی۔ اس کے بعد مختلف جگہوں کے لیے ہم نے درخواستیں دینے پر غور کرنا شروع کیا، تنہائی میں کاغذ پر اپنے نام کے ساتھ بی اے لکھ کر اور کاغذ کو نوٹ کی طرح گھما کر پورب پچھم اور اتر دکھن کر کے دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ جب ہم کو یہ چیز اتنی بھلی لگتی ہے تو نہ جانے دوسروں کا اس کو پڑھ کر کیا حال ہوتا ہوگا۔ خاص پائے تخت لندن سے نکلنے والے انگریزی اخبارات میں وانٹس کے کالموں کو پڑھ کر بڑی بڑی جگہوں کو اپنی بی اے کی ڈگری پر منطبق کر کے دیکھتے رہے کہ کس پر ہماری بی اے کی ڈگری پوری اترتی ہے، مگر اس مقابلے میں بیشتر جگہیں ہم کو سبک اور ہلکی محسوس ہوئیں۔ کوئی واحد جگہ ہم کو اپنی ڈگری کی متحمل نہیں دکھائی پڑی۔ اس کے بعد کسی اردو اخبار میں ایڈیٹر یا جوائنٹ ایڈیٹر ہونے کے خیال نے ہمارے دل کو گدگدانا شروع کیا۔ اخبار کا خیال اس وجہ سے آیا کہ اس میں ہمارے نام کے ساتھ بی اے شائع ہوتا رہے گا اور کبھی ہماری بی اے کی ڈگری یکے بعد دیگرے ضربیں لگاتی ہوئی پبلک کے دل و دماغ پر سوار ہوتی رہے گی، اور دنیا ہمارے بارے میں یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہوگی کہ یہ آدمی کم اور بی اے زیادہ ہے۔ مگر 3-4 سال اسی ادھیڑ بن میں گزر گئے اور ہم بی اے کی ڈگری اپنے کھرے پلنگ پر لیے پڑے رہے۔ اب ہم نے سوچا کہ چلو اس بی اے کی ڈگری ایٹمک انرجی کو کسی اردو اخبار پر جا کر آزمایا جائے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنا وزٹنگ کارڈ چھپوایا اور پریس کے
کمپوزیٹر کو ہدایت کر دی کہ دیکھو ہمارے نام سے زیادہ جلی حروف میں بی اے کا لفظ ہونا چاہیے، ورنہ ہم ایک پیسے کے دوال نہ ہوں گے۔ ان وزٹنگ کارڈوں کا ایک پورا پیکٹ جیب میں ڈال کر ہم ایک اردو روزنامے کے دفتر پہنچے اور ایڈیٹر صاحب کو بآواز بلند گڈ مارننگ کہہ کر ہم نے اونچے انداز میں اپنا تعارفی کارڈ پیش کیا اور بغور دیکھتے رہے کہ ہماری بی اے کی کرن ان کو کتنی زور سے لگتی ہے، مگر ہم کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان پر کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ دل نے کہا کہ یہ تو لکڑی پر بیٹھنے کا اثر ہے، یا وہ ہمارے کارڈ میں بی اے کا لفظ پڑھنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے قدرے معذرتی انداز میں ہم سے یہ ضرور کہا کہ تشریف رکھیے، یہ فقرہ ختم کر لوں تو آپ سے بات کروں۔ اس کا مفہوم ہم یہ سمجھے کہ یہ تشریف رکھنے کا لفظ انہوں نے ہم سے مرعوب ہو کر کہا ہے، اور نصف حصہ کارڈ یعنی صرف ہمارے نام ہی سے یہ شخص اتنا زیادہ مرعوب ہے تم بی اے کہ اگر وہ پورا کارڈ پڑھ لیتے تو نہ جانے ان پر کیا اثر ہوتا۔ غالباً سہا سہا کر انہوں نے متحمل ہونے کی کوشش میں یہ سب کچھ کہا۔ انسان جب گرم چائے پیتا ہے تو بھی بہت پھونک پھونک کر پیتا ہے، پھر ہماری صلاحیتیں کسی طرح آتش نمرود سے کم نہیں۔ بہرصورت ہم نے ان کے اس فقرے کو ان کے نحیف الجثہ ہونے پر محمول کیا اور بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ہم سے ہمارا صحافتی تجربہ پوچھا، جس میں ذرا ہم روب کھا گئے، مگر ایسا روب نہیں جس سے ہماری بی اے کی ڈگری پر خدا نخواستہ آنچ پہنچتی ہو۔ ہم ان کے ہر سوال کے جواب میں اپنے بی اے پاس ہونے پر زور دیتے رہے۔ آخر میں انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم کو ایک مترجم کی ضرورت ہے، ایک روز کام کر کے دیکھیے، پھر معاوضے کے بارے میں آپ سے گفتگو ہو جائے گی۔ دل نے اندر سے کہا کہ دیکھو، ہم نہ کہتے تھے کہ آدمی بی اے پاس ہو، ایڈیٹر صاحب پر روب پڑا نا۔ غالباً دفتر تنخواہ کا بیک وقت متحمل ہوتے اور اس کا یقین کرتے ڈرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کس اردو اخبار میں یہ دم ہے جو ایک بی اے پاس ہاتھی ایکائکی باندھ لے گا۔ یہ سوچ کر ہم نے دفتر کے اوقات دریافت کیے اور گھر واپس آئے۔ دوسرے روز نوک پلک سے درست پان اور سگریٹ کی ڈبیا جیب میں ڈال کر ہم منٹ منٹ پر سگریٹیں سلگاتے اور کش پر کش لگاتے مقررہ وقت پر دفتر پہنچے۔ اس دفتر کا ادارۂ تحریر 3 افراد پر مشتمل تھا، ایک ایڈیٹر صاحب، خود دوسرے ایک ریشائل بزرگ جو شاہ صاحب کہلاتے تھے۔ یہ شاہ صاحب حضرت نوح کے ہمعصر مڈل تک انگریزی پڑھے تھے۔ تیسرے صاحب ادھیڑ عمر اور ہائی اسکول تھے۔ صرف ایڈیٹر صاحب جو عمر میں 50-55 کے لگ بھگ ہوں گے، بی اے تھے۔ گویا ہمارا مد مقابل اگر کوئی اس دفتر میں تھا تو وہ ایڈیٹر صاحب تھے، اور وہ بھی کیا عمر سے ڈھلے، ادھر سے نکلے۔ چونکہ ہم بوجہ سٹی سے تازہ ولایت تھے، اس لیے اردو زبان میں انگریزی بولتے تھے، ہر کاغذ انگریزی لب و لہجے میں طلب کرتے۔ کاتب اور عملے کے دوسرے لوگ ہم کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے، اور ہم اپنی جگہ پر یہ سمجھتے کہ غالباً ہم دوسرے بی اے ہیں جو آج اس دفتر میں اس طرح کھلی حالت میں دکھائی پڑے ہیں، ورنہ عام طور پر بی اے برسوں گھر سے نکلتے کب ہیں۔ پہلے دن ایڈیٹر صاحب نے انگریزی اخبار میں 2-3 غیر ملکی خبروں پر نشان بنا کر دیا اور کہا کہ آپ ان کا ترجمہ کیجیے۔ ہم نے قلم برداشتہ ترجمہ کرنا شروع کر دیا، مگر ہمارے ترجمے کو عام ترجموں پر یہ افضلیت حاصل تھی کہ ہمارے یہاں زیادہ الفاظ انگریزی کے تھے جن کو ہم نے اردو رسم الخط میں لکھ چھوڑا تھا۔ بقیہ اردو کے الفاظ بھی وہ تھے جو عام طور پر اردو اخبارات میں استعمال نہیں ہوتے۔
چونکہ اخبار میں ترجمہ کرنے کا یہ پہلا اتفاق تھا اور زیادہ تر انگریزی ہی کی کتابیں زیر مطالعہ رہی تھیں، اس لیے ہم کو اس ترجمے کو یہ سمجھے تھے کہ اب ہمارے ترجموں سے اردو صحافت میں BA پاس ترقی پسندانہ ترجموں کے ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ بہرصورت ہم نے بغیر جھجک محسوس کیے تینوں خبروں کے ترجمے ایڈیٹر صاحب کے حوالے کر دیے۔ ایڈیٹر صاحب ایڈیٹوریل لکھنے میں مصروف تھے۔ جب وہ اپنا کام ختم کر چکے تو انہوں نے ہمارے پرچے پر نگاہ کی۔ ہم آنکھیں بچا بچا کر ان کی طرف دیکھتے جاتے تھے کہ دیکھیں ہماری ڈگری کا کس کس عنوان سے ان پر رعب پڑ رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں جوں جوں ہمارے ترجمے کو پڑھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں، وہ زیادہ سے زیادہ کھلتی اور پھیلتی جاتی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لبوں کی سنجیدہ مسکراہٹ سے ہمکنار ہوتی جاتی تھی۔ ہم سمجھے کہ خبر ختم ہونے کے بعد وہ پرزور الفاظ میں ہماری قابلیت کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ آپ تو مادرزاد مترجم ہیں۔ مچھلی کے بچوں کو تیرنا کون سکھائے؟ مگر انہوں نے سرخ روشنائی والا قلم اٹھا کر ہمارے ترجمے پر خط تنسیق پھیر دیا اور بقیہ دو خبروں کو بغیر پڑھے ہماری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اب 2-1 روز اردو اخبار پڑھ کر انگریزی کے مترادف الفاظ لکھنے کی مشق کیجیے۔ اس کے بعد صحافت کے پیشے سے ہمارا دل کھٹا ہو گیا، کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہلدی لگے نہ فٹکری مگر رنگ چوکھا آئے۔ لہٰذا اب ہم غور کرنے لگے کہ ہماری BA کی ڈگری کہاں کہاں بغیر کسی زحمت کے پوری فٹ ہو سکتی ہے۔ سوچتے سوچتے یہ سمجھ میں آیا کہ ملازمت کا خیال ترک کر کے پہلے شادی کر ڈالو۔ شادی بیاہ میں ہماری BA کی ڈگری ہمارے حسب منشا براہ راست فٹ بیٹھے گی۔ یہ خیال آتے ہی ہم اچھل پڑے۔ ہم نے کہا کہ بس اب طے کر لیا کہ پہلے شادی کریں گے، اولاد کم پیدا کریں گے اور روپیہ زیادہ۔ مگر پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ BA پاس ہیں، اس لیے اگر ملازمت کی صورت انگلستان میں نکلی تو یوں تو بہرصورت مزے رہیں گے، مگر اس صورت میں بیوی بچوں کا الاؤنس بھی ملتا ہے۔ لہٰذا دوسرا خیال ترک کیا، یعنی یہ کہ اولاد پیدا کرنے میں احتیاط سے کام لیں گے، بلکہ چاہیے یہ کہ شادی کرتے ہی پہلے کچکچا کر بچے پیدا کر ڈالیں۔ اس کے بعد غیر ملکی ملازمتوں کے لیے درخواستیں دیں۔ اسی غور و فکر میں ہم کو نیند آ گئی اور ہم نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ہماری شادی ہو گئی ہے اور شیطان کی آنچ سے بڑا بچوں کا ایک کیو ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ ہمارے آگے ہماری بیوی ہے اور بچے پیدا کرتے کرتے وہ کچالو کا مکہ ہو کر رہ گئی ہے اور ہم پھٹے حالوں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارے شیر خوار بچے کے منہ میں ایک چونگا ہے جس سے BA کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ ہماری بیوی اور ہمارے بچوں کو کئی روز سے کھانا نہیں ملا ہے۔ سب سے چھوٹا شیر خوار بچہ جس کو کئی وقت سے دودھ نصیب نہیں ہوا ہے، رو رہا ہے، اور اس کو بہلانے کے لیے ہم نے اپنے BA کی ڈگری کی ایک بتی بنا کر اسے دے دیا ہے، جسے گڑبڑا کر اور دودھ سمجھ کر اس نے چوسنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے اس کا رونا بند ہو گیا ہے۔ بیوی ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا کوئی چیز مل گئی ہے جو بچے نے رونا بند کر دیا ہے۔ ہم نے کہا بولو مت، وہ ہماری ڈگری چوس رہا ہے۔ اس پر وہ جھپٹ کر چونگا اس کے منہ سے نکالنے لگیں اور ہم نے ان کا زور سے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی تو ہماری آنکھ کھل گئی۔ ہم نے کہا لا حول ولا قوت، کتنا بھیانک خواب تھا۔ شکریہ۔